السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ غاشیہ سیکنڈ پارٹ، آیہ نمبر 17 تک 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم سورہ غاشیہ کا فرسٹ پارٹ پڑھ چکے تھے اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے الحمدللہ۔ شروع میں بتایا گیا تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے، کس بنا پر لوگوں کو کامیابی ملے گی اور کس وجہ سے لوگ ناکام ہوں گے۔ اب یہاں پر انسان کو دراصل غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی آج کی جو آیات ہیں یہاں خاص طور سے غور و فکر کی دعوت ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں میں سما جائیں اور اللہ تعالی ہمارا سینہ کھولے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، آمین۔ آئیے پہلے آیات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ ترجمہ دیکھیے، کیا پس نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کریں، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، نہیں ہے آپ ان پر کوئی داروغہ۔ مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو عذاب دے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب بہت بڑا۔ بلا شبہ ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی سزا دے گا۔ بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ جیسے کہ ان الفاظ سے ہی واضح ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ بیسیکلی 4 یہاں پر نشانیاں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور وہ 4 کیا ہیں کہ اونٹ ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے اور زمین ہے۔ یہاں پر 4 چیزیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو عرب کی بود و باش تھی، یعنی جو عرب لوگ جہاں آباد تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ملمے نہیں چڑھائے ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ بہت ہی قدرتی نیچرل لائف گزارتے تھے، کوئی آرٹیفیشل لائف نہیں تھی ان کی۔ ان کو غور و فکر کرنے کے لیے یا کوئی گرینری دیکھنے کے لیے، گھاس وغیرہ دیکھنے کے لیے یا اچھے پودے یا پھر زمین آسمان دیکھنے کے لیے ان کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کبھار مہینے 2 مہینے میں ایک بار پکنک کے لیے جانا پڑتا تھا۔ وہ فلیٹس میں بند زندگی گزارنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے ان کی نہ بڑی بڑی بلڈنگز تھی، سادے مکانات تھے ان کے، جہاں ان کو موقع ملتا صحرا میں وہیں ٹھہر جاتے، وہیں رہ جاتے۔ عرب صحرا کی جو گرمی تھی وہ بھی ان کے اوپر کچھ اثر نہیں کرتی تھی۔ ہم تو آپ دیکھیں نا کہ ہم تھوڑی سی گرمی ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج اپنی فیسلٹیز کے لیے، اپنی آرام اور آسائش کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں حاصل کی ہیں۔ پہلے فین تھا، پھر اے سی اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی پہلے صرف گھروں میں ہوتے تھے نا فین وغیرہ، کولرز وغیرہ۔ اب تو بڑی بڑی مارکیٹس آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مالز ایئر کنڈیشن ہیں، ہماری کاریں ایئر کنڈیشن ہیں، یعنی ہر جگہ آپ
دیکھیں گے کہ انسان نے اپنی سہولیات کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن اگر آپ عربوں کو دیکھیں گے تو ان کا جو رہن سہن تھا یعنی اس زمانے کا بتایا جا رہا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایون ابھی آج کی اس اتنی پرتعیش لائف میں بھی یہ لوگ چھٹیوں میں صحرا میں جاتے ہیں اور وہاں ٹینٹ لگا کر رہتے ہیں، یہ ابھی بھی اس کے عادی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی طرح سے عرب کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی بھی عرب کی صحرا کی گرم لائف یا صحرا کی مشقت والی لائف گزارنے کے عادی ہیں، ہم بغیر پیٹرول کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہم اس کے عادی ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کیا کہ اپنے اوپر بہت سارے ملمے چڑھا لیے ہیں، ہم اتنی پرتعیش لائف کے عادی ہو گئے ہیں، اتنی لگزریس لائف کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم سے ذرا سی مشقت یا محنت یا ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہم گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ہم سردی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت کے مناظر بتائے ہیں، اور کسی اسکالر نے بہت اچھی بات کی تھی، کوئی مصری اسکالر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں بہت زیادہ اونٹوں کا ذکر ہے، تو کبھی اس جانور پر غور کریے گا کہ اس کو قریب سے دیکھیے، نہ اس میں بظاہر کوئی خوبصورتی ہے اور نہ ہی کچھ اور چیز ہے، لیکن اس قدر بہترین جانور ہے، یعنی اسی لیے اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کام آپ دوسرے سواریوں سے لے سکتے ہیں، ابھی جو لیٹسٹ جو ہمارے پاس سواریاں ہیں، جہاز ہو گئے یا کارز ہیں یا ٹرکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ایسے ہی اس زمانے میں اونٹ سے کام لیا جاتا تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں صحرا میں گاڑیوں کا چلنا بہت مشکل ہے، کئی دفعہ ہم نے یہاں ہماری نظروں سے دیکھا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی کار، 4 وہیلر یا کوئی ٹرک صحرا کی ریت میں چلا جاتا ہے، آپ کتنا بھی اس کے انجن کو ریس کریں، کتنا بھی آپ اس کو گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کار کو یا ٹرک کو، کار اندر ہی اندر دھنستی چلی جائے گی، یعنی ریت کے اندر چلتی چلی جاتی ہے، دھنستی چلی جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی، بہت مشکل ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ اس کے لیے اسپیشلس گاڑیاں آج کل بنائی گئی ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کی خصوصاً توجہ دلائی کہ اونٹ ان کے نزدیک ایک بہت ہی قیمتی متاع تھی، یعنی ایک بہت ہی قیمتی سواری تھی، اور صحرا میں یہ مستقل ان کا رفیق تھا، یعنی ساتھی تھا۔ 10 دن پانی پیے بغیر گزارا کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، یہ تکلف کے صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ کبھی آپ ریت میں چل کر دیکھیے گا، یہاں جو لوگ گلف میں رہتے ہیں ان کو بہت اتفاق ہوتا ہے اس کا کہ جب کبھی آپ جاتے ہیں سمندر کے کنارے اور وہاں ریت ہوتی ہے، تو آپ اگر اپنے قدم تیزی سے بڑھانا بھی چاہیں تو آپ بڑھا نہیں سکتے، ریت میں چلنا بہت مشکل کام ہے، آپ کے پیر اندر دھنستے جاتے ہیں اور آپ تیزی سے نہیں چل سکتے، تیزی سے بھاگ نہیں سکتے آپ صحرا میں جس طرح سے زمین پر آپ چلتے ہیں۔ تو اونٹ کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پنجے ایسے بنائے ہیں، یا اس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر ٹانگیں کہنا ہی زیادہ مناسب لفظ ہے کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں اونٹ کی کتنی پتلی پتلی سی ہے، اور پنجے اس کے ایسے ہیں کہ جو صحرا میں یعنی وہ ریت پر پیر رکھتا ہے تو بہت آسانی سے چل سکتا ہے، اور اتنا دبلا پتلا جانور ہونے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سامان اٹھا سکتا ہے، یعنی وزن سب سے زیادہ اٹھا سکتا ہے، صحرا میں دوڑ بھی سکتا ہے۔ پھر چونکہ صحرا کا سفر آپ کو معلوم ہوگا کہ صحرا میں کہیں دریا نہیں ہوتے ہیں آس پاس نزدیک میں، کوئی ندیاں نہیں ہوتی، کوئی نالے نہیں ہوتے، کوئی چشمے نہیں ہوتے پانی کے، تو یہ اونٹ دراصل 10 دن بغیر پانی کے گزارا کر سکتا ہے، بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، ایون اس کو کوئی اچھی غذا نہ بھی دی جائے، جو صحرا کے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، تھورنی بشز جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تک کھا لیتا ہے، یہ وہ کھا کر بھی گزارا کر سکتا ہے، یعنی سخت یا جو ایسی گھاس ہوتی ہے جو بالکل ناقابل استعمال ہوتی ہے، لیکن اونٹ وہ بھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اونٹ کا ذکر کیا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کیے جو عرب کے لوگ اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جیسے اسم کا جو لفظ آتا ہے، الف سا میم ہے، گناہ کا جو لفظ ہے اسم، تو آسیمہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو چل سکے لیکن چلنا نہ چاہے، یعنی جان بوجھ کر بیٹھ جائے، تو گناہ گار شخص کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اس وقت عرب کے لوگ اپنی لینگویج میں اسے استعمال کرتے تھے تاکہ اس کا مطلب اچھی طرح ان کے سامنے واضح ہو سکے۔ پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کی زندگی دیکھا جائے تو اسی پر ڈیپینڈ تھی، یعنی ان کے نزدیک کیا تھا؟ آس پاس اونٹ تھا، اس کے علاوہ کھلا آسمان تھا جہاں نیچے وہ سوتے تھے زمین پر اور آسمان کا نظارہ کرتے تھے، ان کے پاس آس پاس پہاڑیاں تھیں، اور دوسرا زمین کو دیکھ لیں انسان کہ زمین کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بچھا دی ہے۔ تو بہرحال یہ جانور سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، گویا کہ جانور ان کے لیے یا ان لوگوں کی زندگی کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی
इसी पर उनकी ज़िंदगी डिपेंड थी। और आप देखें ना कि बिल्कुल ही अजीबुल खलक़त जानवर है, अजीमुल जस्सा भी कह सकते हैं आप इसको, अजीबुल खलक़त भी कह सकते हैं। और ये मिसल भी मशहूर है कि ऊँट ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। यहाँ पर ख़ासतौर से गौर व फ़िक्र की दावत दी जा रही है और अरबों की बिलखुसूस तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई जा रही है, क्योंकि उनकी सहराई ज़िंदगी के लिए ऊँट के अलावा कोई और दूसरा जानवर उनको ये फ़ायदा नहीं दे सकता था। तो आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे ऊँट को उसी हिसाब से पैदा किया। कौन है इस ऊँट को पैदा करने वाला? इंसान। सोचे तो सही, इस जानवर को मुहैया करने वाला कौन है इंसानों की सहूलत के लिए, इंसानों की मदद के लिए, इंसानों के काम आने के लिए ये जानवर को किसने पैदा किया? तो तुम ज़रा ऊँट की पैदाइश पर गौर तो करो। और उसी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किए गए, यानी क्या वो उसकी अनोखी तख्लीक पर गौर नहीं करते कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बंदों के लिए मुसख्खर कर दिया है और बहुत सारे फ़ायदे रख दिए उसके अंदर, और कैसे वो जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसानों का फर्माबरदार बना दिया, कैसे इंसान कंट्रोल करता है उन जानवरों को, यानी वो जानवर इंसान के कंट्रोल में देखा जाए तो सब इंसान उनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो गौर व फ़िक्र करे। और इसी बिना पर यहाँ पर गौर व फ़िक्र की दावत दी गई कि इंसान अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत पर गौर व फ़िक्र करे, और गौर व फ़िक्र के नतीजे में बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली यहाँ 4 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। पहला है ऊँट, जिसको इबिल कहा गया है। दूसरा है व इलस्समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे बुलंद किया गया। सुभान अल्लाह। कभी गौर करें, हम लोग अक्सर यहाँ पर अपने स्टूडेंट से कहा करते थे, यहाँ की जो तकरीबन जो टीचर्स हैं, क्योंकि सुबह सुबह सफ़र करके दावा सेंटर जाना होता था और यहाँ से दमाम थोड़ा सा दूर है, तो सुबह का मंज़र एक तो हर तरफ मौसम बिल्कुल ऐसे लगता था गोया निखरा हुआ मंज़र हो, दूसरा बहुत शोर शराबा नहीं, पीसफुल माहौल, और तीसरी बात वैन से या कार में जाते हैं या वैन से जाते हैं तो आसमान नज़र आता था, खुला आसमान, नीले कलर का आसमान। और यकीन जाने कि वाकई में उस वक्त जो कैफियत होती है कि खुले आसमान को देखने की, जब वो नील को आसमान की तरफ आप नज़र डालें, दिन में उसको देखने की एक अलग कैफियत है, रात में अगर आप आसमान पर नज़र डालते हैं तो उसकी एक अलग कैफियत है, यानी इंसान के दिल पर उसके असरात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। आज असल में हमने गौर व फ़िक्र करना ही छोड़ दिया है अल्लाह ताला की निशानियों पर। वाकई में अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर गौर व फ़िक्र करें तो यकीन जानिए कि हमारा ईमान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए। इतना ह्यूज आसमान है, जब आप देखते हैं उस आसमान की तरफ तो आप नज़र उठाकर आसमान पर डालें, और अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में फरमाया भी है कि तुम बार बार निगाह उठाकर देखो, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद वापस लौट आएगी। क्या तुम्हें आसमान में कोई शगाफ नज़र आता है? सुभान अल्लाह। दिन के उजाले में देखिए कितना खूबसूरत लगता है आसमान, उसकी वजह से कितना खूबसूरत मंजर लगता है। फिर उस आसमान के रंग की वजह से आप देखिए समंदर पर कितना असर पड़ता है। कभी आप कॉर्निश, जो लोग भी यहाँ रहते हैं वो गए होंगे, देखे होंगे, जो समंदर के पास रहते हैं, कि दिन भर में समंदर कितने रंग बदलता है, और उसके सारे रंग दरअसल आसमान की देन है, कि जैसे जैसे आसमान अपना रंग बदलता चला जाता है ऐसे ही सुभान अल्लाह समंदर अपना रंग बदलता चला जाता है। सुबह सुबह उसका पानी आप देखें बिल्कुल नीलगू होता है, फिर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है दोनों के बीच में, फिर शाम में काला हो जाता है, या पहले फिर सुनहरा होता है जब सूरज डूबने लगता है, तो पानी का रंग भी वैसे ही हो जाता है, किरणें फूटने लगती हैं पानी से भी, यानी समंदर से, और फिर रात में अंधेरा सा छा जाता है। रात में आसमान की खूबसूरती और साथ साथ अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का हमें पता चलता है, और एक तरह से एक हैबत भी हम पर तारी होती है कि इतना ह्यूज आसमान और पूरा उस पर अंधेरा छाया हुआ है, और इस आसमान की वसअत और इसकी तन्हाइयों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप खुद सोचिए कि इस आसमान के अंदर कितनी चीज़ें समाई हुई हैं, कितना वसी, कितनी वसअत है इसके आसमान की, कि हज़ारों करोड़ों सितारे और सैयारे इस पर मौजूद हैं आसमान के अंदर। तो पहले जो इंसान के करीब जो चीज़ थी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, और इंसान के करीब यहाँ क्या चीज़ थी? जानवर, और ऊँट का उनका दिन रात का साथ था। और उसके बाद दूर की चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई, क्योंकि उसी आसमान के नीचे वो लोग रहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए कोई आर्टिफिशियल लाइफ का इंतज़ाम नहीं किया था रबों ने। तो ये ऊँट के बाद दरअसल उन्हें तवज्जो दिलाई गई कि वो आसमान की तरफ देखें, कैसे अल्लाह ताला ने आसमान बनाया और कैसे उसको बग़ैर शगाफ के रखा। सुभान अल्लाह,
कोई उसमें रखना नहीं है, कोई सुतून हमें दिखाई नहीं देते, होंगे भी तो वल्लाहु आलम, लेकिन हमें तो कोई सुतून नहीं दिखाई देते। हम तो एक छोटी सी छत बगैर सुतून के नहीं बना सकते, है ना। अगर आप छत बनाएं तो वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला देखिए। और ये आसमान, इसकी वसअत इतनी है कि आज तक साइंसदान इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। इस आसमान के नीचे और क्या कुछ है, कितने सितारे सैयारे हैं, उसका भी अंदाज़ा नहीं है। और जो ब्लैक होल्स कहकर जो आज साइंसदानों ने इसको छोड़ दिया है कि ब्लैक होल्स हैं, जिसके जहाँ तक हमारी दूरबीन भी नहीं जा सकती। और कई गैलेक्सीज़ हैं, कई सितारे सैयारे करोड़ करोड़ हैं। हमारी दुनिया की जैसी कई गैलेक्सीज़ हैं, हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी में आती है ऐसे कई हज़ारों गैलेक्सीज़ हैं, और जो हमारी दुनिया की गैलेक्सी से कई ज़्यादा बड़े हैं। आप सोचिए कि सुभान अल्लाह, वो हमारा रब, उसकी ज़ात कितनी कैसी कुदरत का वो मालिक होगा, उसकी किब्रियाई का अंदाज़ा आप लगाइए अल्लाह सुभान तआला की। तो ये गौर व फ़िक्र से क्या होता है, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है, हमारे ईमान में इजाफ़ा होता है, हमारे यकीन में इजाफ़ा होता है, हमारा ईमान मज़ीद बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ताला की एक किब्रियाई हमारे ऊपर छाई रहती है, उसका एहसास हमें मुसलसल रहता है, और बेइख्तियार अल्लाह ताला के आगे झुक जाने को दिल चाहता है। दिलों पर एक खशियत तारी होती है, दिल अंदर से लरज़ने लगते हैं कि सुभान अल्लाह, हमारा रब, क्या उसकी कुदरत है, और फिर वो कैसा उसने ये सारी चीज़ें कायम रखी हैं। जब से दुनिया बनी है, ज़मीन और आसमान की जब से तख्लीक हुई है, जब से ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुआ, और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। तो ए इंसान, जो चीज़ें तुझे नज़र आ रही हैं तो उनको देखकर गौर व फ़िक्र कर। जब ये आसमान अल्लाह ताला ने बनाया, जब ये जानवर को अल्लाह ताला ने पैदा किया जो अजीबुल खल्क़त जानवर है, तो क्या जो जन्नत और दोज़ख जिसका ज़िक्र किया गया है और आखिरत जिसका ज़िक्र किया गया है कुरान में, क्या अल्लाह ताला के लिए वो कायम करना कोई मुश्किल बात हो सकती है भला, या कोई नामुमकिन बात हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वो इतना ह्यूज आसमान बना सकता है तो क्या वो जन्नत और दोज़ख उसने नहीं बनाई होगी? क्या वो आखिरत को कायम नहीं कर सकता? क्या दोबारा तुम्हें ज़िंदा नहीं उठा सकता तुम्हारी मौत के बाद? जब वो पहली बार पैदा करने पर कादिर है तो दूसरी बार क्यों नहीं पैदा कर सकता? सुभान अल्लाह, वाकई में हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ और किब्रियाई बयान कर सकें। अल्लाह ताला के लिए तो तारीफ़ वैसे ही है जैसे उसने ख़ुद अपनी तारीफ़ बयान फरमाई है, वाकई में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंसान को चाहिए कि वो आसमान की तरफ देखे, इन्हें आसमान की दिलकशी, उसकी खूबसूरती, इन्हें इतने खूबसूरत मनाजिर लगते हैं जब हम सुबह सुबह गुज़रते हैं रास्ते से। ऊपर नील को आसमान नज़र आता है, नीचे ज़मीन, हरी भरी ज़मीन नज़र आती है, वो इतना खूबसूरत मंज़र होता है। और इसीलिए देखिए कि इंसान हमेशा खूबसूरत मनाजिर का, उसकी ये कमज़ोरी रही है, दिल दादा रहा है इंसान इसका, कि खूबसूरत मनाजिर उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो सीनरीज़ लगाई जाती हैं, जो पिक्चर्स लगाए जाते हैं खूबसूरत सीन के, वो आसमानों ही के लगाए जाते हैं, या दरख्तों के होते हैं, या ज़मीन के होते हैं, या पहाड़ों के हैं, या फिर दरियाओं और नहरों के मंज़र होते हैं। तो ये मंज़र इंसान को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही दिलकश ये मनाजिर हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की निशानी है असल में। और आप देखिए जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस आप जिसको कहते हैं ना, जहाँ लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श बिज़नेस कहलाता है ये। तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर ये कुदरती मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हों, तो वो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि इंसान हमेशा इसकी तरफ खींचा चला आता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम गौर व फ़िक्र करो, तुम ज़मीन और आसमान पर गौर व फ़िक्र करो, आसमान की तरफ ज़रा नज़र उठाओ। तो बहरहाल ये खाना बदोशों की जो कुल कायनात थी वो क्या थी? यही अल्लाह ताला की निशानियाँ। इनकी ज़िंदगी में अगर इनको मुशाहिदा करना था तो बस यही कि वो इधर से उधर जाते रहते थे, और उनके साथ ऊँट होता था, और ऊँट को वो दिन रात देखते रहते थे, उससे सवारी का काम भी लेते थे, बारबरदारी का काम भी लेते थे। ऊपर आसमान था, नीचे ज़मीन, और आजू बाजू फैले हुए तवील पहाड़। यही चीज़ें उनकी कुल कायनात थी अगर देखा जाए तो। इसलिए हर चीज़ की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई गई है कि आसमान की तरफ देखो। और आसमान की वसअत का ये आलम है कि उसमें लाखों और करोड़ों सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ का इल्म भी नहीं है, हम हर चीज़ जानते भी नहीं हैं। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ताला ने ये आसमान बनाया, कैसे उसके अंदर इतने सितारे और सैयारे रख दिए। तो इसलिए कुदरती मनाजिर की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई गई कि कैसे अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। फिर क्या पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे नस्ब किए गए, कैसे गाड़ दिए गए? सुभान अल्लाह, पहाड़ भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और आप देखिए कुरान में कई दफ़ा पहाड़ों का जिक्र आया है
کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پہاڑ کے لیے جو لفظ آئے ہیں جبال ہے، راس ہے، اور بھی بہت سارے لفظ ہم کو ملتے ہیں، میخ کا بھی لفظ آیا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے یہ پہاڑ ہے کہ جتنا اس کا اوپر حصہ ہوتا ہے اس سے ڈبل، اس سے زیادہ حصہ نیچے زمین کے اندر نصب ہوتا ہے، گڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتایا کہ اگر ہم یہ پہاڑ نہ گاڑتے زمین میں تو یہ تمہیں لے کر ڈھلک جاتی، یعنی زمین ڈھلکنے لگتی، یا تم اس سے نیچے گر پڑتے، ہو سکتا ہے زمین ادھر ادھر ہچکولے کھانے لگتی، اور اس کی بنا پر ہماری کوئی چیز صحیح سلامت نہ رہتی۔ تو سبحان اللہ، پہاڑ خوبصورتی بھی ہے زمین کے لیے، اور زمین کو بچا کر اور محفوظ بھی رکھے ہوئے کہ یہ ڈھلک نہ جائے، یہ لڑھک نہ جائے زمین، یہ ہچکولے نہ کھانے لگے۔ اور اسی بنا پر جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے قیامت کے دوران، تو یہ زمین کیا ہو جائے گی، یہ اپنی زمین کے سارے اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، آسمان کی طرف دیکھے، پہاڑوں کی طرف دیکھے، کیسے نصب کیے گئے پہاڑ، کتنی خوبصورت اور نمایاں طور پر ان کو نصب کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے زمین کو ایک طرح سے استقرار بھی ہے، یعنی زمین جمی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے اپنی جگہ پر، اور اس کو ثبات بھی حاصل ہے زمین کو، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکت نہیں کرتی کہ انسان گر پڑ جائیں، ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ جائیں، نہیں۔ حالانکہ زمین حرکت کر رہی ہے تیزی سے، یہ بات ہم جانتے ہیں، لیکن ایسی ہموار بنایا گیا زمین کو، یہ پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو اس طرح سے مضبوط کر دیا گیا کہ وہ ہمیں لے کر لڑھک نہیں جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں انسان کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں الحمدللہ۔ تو پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصب کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، کبھی غور کریے گا، آپ کہیں پہاڑوں کو، اگر آپ کے آس پاس کوئی پہاڑی مقام ہے تو کبھی اسپیشل جائیے، قرآن اپنے ساتھ رکھیے، اور قرآن کھول کر اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کا مطالعہ کریے، یہ آیات کی تلاوت کریے، اور پھر پہاڑوں کو دیکھیے کہ کیسے اس کی ایک خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، پھر اس کی ہیبت بھی ہم پر ہوتی ہے کہ اتنے ہیوج پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انسان بلا تکبر کیسے کرتا ہے، کہ وہ پہاڑوں کی بلندی کو سر کر سکتا ہے، یہ کہ پہاڑوں سے سر ٹکرا سکتا ہے تو اپنا ہی سر پھوڑے گا، پہاڑوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ انسان نہ تو ان کی بلندی کو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں شگاف کر سکتا ہے، یعنی اس کی استطاعت ہی نہیں ہے ایسی۔ تو یہ اتنے مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور اتنی خوبصورتی کی بھی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی بچے منظر پینٹ کرتے ہیں تو کون سا منظر سب سے پسندیدہ ہوتا ہے بچوں کا؟ ایسے دیکھیں نا، دریا بہہ رہی ہے، ندی کا پانی بہہ رہا ہے، یا تو سمندر کا کنارہ ہے، گرینری ہے زمین کی خوبصورت، اس پر پودے یا درخت نظر آتے ہیں، اور دور پہاڑ نظر آتے ہیں، اور سورج وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے نا، یہی منظر سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا۔ تو انسان ہمیشہ اٹریکٹ ہوتا ہے ان مناظر سے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دی یہ چیزیں، اور وہ قدرت سے متاثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی یہ بات کہ وہ ہر اچھی چیز کو قبول کرے۔ اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا اور ایمان بھی لے آئے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ عرب لوگ کیوں فوراً ایمان لے آئے، اور کیوں ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، یعنی جو شروع کے عرب تھے نہ ان میں نفاق تھا اور نہ ہی وہ اسلام سے دور رہے، فوراً اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک تو آسائشات کے عادی نہیں تھے، ان کے اوپر آرٹیفیشل لائف کا کوئی ملمہ نہیں چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کوئی اس طرح سے غلافوں میں نہیں لپیٹ رکھا تھا، پھر ان کے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں تھا، یعنی فلسفیانہ موشگافیاں نہیں تھی کہ کیل و قال کریں، سوال پر سوال کریں، حجت بازی کریں۔ سادہ زندگی کے عادی تھے، قدرت کے مناظر سے واقف تھے، قدرت سے بہت قریب تھے، اسی لیے اسلام کو بہت جلد قبول کرتے چلے گئے۔ جیسے جیسے قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا وہ بے اختیار ان کی اسکن ہی چینج ہو جاتی تھی۔ اب جتنے صحابہ کا آپ پڑھیں گے اسلام قبول کرنا، اسید بن حضیر کو دیکھیے، جو لوگ ابھی سیرت کی کلاس اٹینڈ کریں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اسید بن حضیر کو دیکھیے، سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، طفیل بن عمرو دوسی کو دیکھیے، کہ جیسے ہی قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا ان کا رنگ ہی متغیر ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ ہی بدل جاتا تھا، ان کے دل پر جو اثرات ہوتے تھے وہ ان کے چہرے سے، ان کے اسکن سے نمایاں ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن واقعی میں آپ کو اسی طرح سے اپیل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، کیونکہ قرآن بھی دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو بہرحال پہاڑوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ سبحان اللہ، یعنی زمین کے بارے میں تو ہم جتنا بولیں کم ہے، کیونکہ ہم اسی پر رہتے ہیں، ہے نا؟ کہاں رہتے ہیں ہم، میں اور آپ؟ ہم کوئی مارس پر تو جا کر نہیں رہتے، چاند پر نہیں رہتے، نہ کبھی گئے ہیں۔ آج کل لوگ مارس پر بھی زمینیں خرید رہے ہیں، پہلے زمین پر ہی تھی تو زمین خرید لیں، مارس تو بہت دور کی بات ہے۔ زمین، اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا مسکن بنایا ہے، ہمارے رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ اتنے ستارے سیارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آباد کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے بیسٹ چیز ہوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہی چیز چنی ہے الحمدللہ۔ پھر اس زمین پر جو کشش ثقل رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ چیزیں واپس اس پر آ جاتی ہیں، یعنی جو اندر تک، جو ایسا ایریا جہاں ہم رہتے ہیں، خلا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار بنا دیا، ماشاءاللہ خوبصورت بنا دیا، ہموار بنایا، نرمی کر دی زمین کے اندر، تاکہ ہم اس کو جس طرح سے چاہے، یعنی زمین کو ہم کھودتے کریدتے بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم، جو آثار کا لفظ آتا ہے کہ تم اس کو ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے تم زمین کو کھودتے رہتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی ساری چیزیں ملی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سارے جو مائنس ہیں، چاہے وہ کوئلے کی کانیں ہوں، پھر یا پھر ہیروں کی کانیں ہوں، سونا ہو، کچھ بھی ہو، یہ کھودنے کی وجہ سے ہی تو ملا ہے نا۔ ہم زمین کو انسان ڈگ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر پانی بھی نکلتا ہے اس کے اندر سے، ڈفرینٹ قسم کی گیسز ہیں اور پیٹرول ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بچھا دیا، سطحت کا مطلب ہے کہ بچھانا، پھر ہموار کرنا، اس کے اندر کشادگی پیدا کرنا، پھیلانا اور آسانی پیدا کرنا کہ انسان جس طرح چاہے اس پر ٹھکانہ کر سکے، اس کھیتی باڑی کر سکے، باغات اس پر اگا سکیں، عمارتیں تعمیر کر سکیں، اس کے راستوں پر سفر کر سکیں۔ آپ دیکھیں اگر یہ راستے نہ ہوتے تو ہم کیسے سفر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح کشادگی بخشی، اس کو ہموار بنایا تاکہ بندے اس پر اپنا ٹھکانہ کر سکیں، کھیتی باڑی بھی کی جا سکے۔ اب دیکھیں کھیتی باڑی کے لیے بھی ایون آپ کو زمین کو کھودنا اور کریدنا پڑتا ہے نا۔ اب پہلے کھیت میں کوئی بیج بوتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، زمین کو، اس کو، کھیت کو، اس کی صفائی کی جاتی ہے، زمین کو تھوڑا سا کھیڑا جاتا ہے تاکہ بیج اس میں ڈالے جا سکیں، اور بیج ڈالنے کے بعد ہی پھر وہ گرو ہوتا ہے۔ یعنی آپ زمین کے اندر جب تک بیج نہیں ڈالیں گے، دبائیں گے نہیں، تب تک کہ کوئی چیز گرو نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کیسے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی سوکھی زمین مردہ ہو جاتی ہے لیکن پانی سے پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے الحمدللہ، اسی سے سارے ہمیں پھل فروٹ سب کچھ ملتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا، اور پھر اس انسان کو واپس اس مٹی ہی میں جانا ہے، زمین کے اندر ہی۔ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، آخرکار وہیں اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ مٹی، یعنی زمین کیا کیا کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیا کیا راز اس کے اندر پنہاں ہے، کل قیامت کے دن یہ سب کچھ اگل دے گی۔ اور آج اس دنیا کی اس زمین پر ہم چل رہے ہیں، اس کی چھاتی پر ہم چلتے ہیں، لیکن کل یہی زمین ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے اگر اس زمین پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ نہ کرے، تو زمین بھی گواہی دے سکتی ہے۔ لہٰذا کیوں نہ اس زمین کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ہموار کیا، تو کیوں نہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کریں۔ یہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے ہمارا ٹھکانہ یہاں رکھا ہے، ہمیں کچھ دن کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اس زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی بڑی آسانی، کتنی بڑی آزادی ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، سبحان اللہ۔ ہمیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو آخر وہ عالم آخرت کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ قیامت کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ وہ جنت اور دوزخ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لے، چاہے وہ نظر سے آنکھوں سے نظر آتی ہو یا جو غیب سے تعلق رکھتی ہو، جو ہماری آنکھوں سے ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ جنت اور دوزخ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آخرت قائم ہوگی ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کو یقین آنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں انسانوں کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں دکھائی دیتی، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، تو اس بنا پر اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں، یا ہمارے تجربے میں نہیں آئی ہیں، نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، اور اسے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اس کے اندر، لہٰذا بغیر سوچے سمجھے وہ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور سوچے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کرے۔ تو یہ جو عقلی اور نقلی دلائل جس کو کہتے ہیں، تو یہ یہاں پر دونوں دلائل دیے گئے ہیں دیکھا جائے تو، اور کہا جاتا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہموار کیا ہے، تو وہ اس کے گول ہونے کے کوئی اپوزٹ بات نہیں ہے کہ زمین گول بھی ہے، کیونکہ اس کو ہر جانب سے آسمان نے گھیرا ہوا ہے۔ تو عقل اور نقل، حس اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ ثابت شدہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ معروف بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
دور کی مسافتوں کو قریب کرنے کے لیے جو اسباب ہمارے لیے پیدا کیے، یعنی سفر ہم کرتے ہیں یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے طور پر اس کو دی ہیں کہ اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور یہ ثابت کیا اور لوگ اس کی وجہ سے واقف ہوئے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم یہ خود پڑھتے ہیں نا کتابوں میں کتنا کہ اچھا کولمبس کہ جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، وہ تو انڈیا کے لیے نکلا تھا اور پہنچ گیا وہاں پر، اس لیے اس نے اس کو وہاں پر انڈیا قرار دے دیا، تو اس لیے وہاں کے جو شروع کے لوگ ہیں وہ ریڈ انڈین کہلاتے ہیں۔ واللہ عالم کیا ہسٹری ہے، اصل ہسٹری اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے بھی جغرافی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے تو اس لیے اتنی معلومات بھی نہیں، لیکن ہمیں معلومات کرتے رہنا چاہیے بہرحال۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کسی چیز کا ہموار ہونا ضروری نہیں کہ وہ ہموار ہو اور وہ گولائی میں نہ ہو۔ ہم بال کو دیکھتے تو ہم سوچتے کہ اچھا بال کیسے ہموار ہوگا، یعنی فٹ بال اگر آپ سامنے رکھ لیں، لیکن یہ فٹ بال نہیں ہے، زمین ہے گول ہی اور یہ گردش بھی کر رہی ہے الحمدللہ، لیکن یہ بیک وقت کشادہ بھی ہے، ہموار بھی ہے اور ہمیں لے کر ڈھلکتی بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے مکانات تعمیر ہیں، آپ دیکھیں کوئی مکان گرتا نہیں الحمدللہ جب تک کہ زلزلہ نہ آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آفتوں سے اور ہم کو موت ہر حال میں ایمان پر آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے کی دعوت ہم کو دی جا رہی ہے ان چیزوں پر، اور انسان کو ٹھیک ہے وہ غور و فکر کرے۔ پھر اب ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اصل بات کی طرف آیا گیا ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو بہت اہم بات ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر رسول اکرم سے خطاب ہے کہ بس آپ نصیحت کریں، اور بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر کھینچیں اور ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اور ہدایت کوئی انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے دل میں اگر خیر ہوتی ہے تو وہ خود بخود کشش جیسے ایک دوسرے کو کھینچ لاتی ہے نا، تو ایسے ہی انسان کھینچا چلا جاتا ہے ہدایت کی طرف، اگر اس کا دل سلیم ہو، فطرت سلیم کا مالک ہو وہ۔ لیکن اگر اس کے دل میں کجی یا ٹیڑھ ہو تو پھر وہ خود بخود اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم کو ایک طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، رسول اکرم کی ذمہ داری کو کم کیا جا رہا ہے کہ اے رسول اللہ، آپ کو کسی کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ آپ کو صرف نصیحت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ صرف مبلغ ہیں، آپ ہادی نہیں ہو سکتے، مطلب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ، ہادی مطلب یہاں پر یہ کہ ہدایت کا دلوں میں ڈالنا۔ ویسے تو رسول اکرم ہمارے ہادی اور رہنما ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں انہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن کسی غیر مسلم کو ہدایت دے دینا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی سچی بات ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو رسول اکرم سب سے پہلے اپنے چچا کو نہ ہدایت دے دیتے، تو یہ رسول اکرم کے اختیار ہی میں نہیں تھا۔ حالانکہ آپ تو چاہتے تھے کہ آپ کے چچا اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا۔ تو پھر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، اس کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغام وہ بس لٹھ مار انداز کی طرح پہنچا دے کہ بس اچھا ٹھیک ہے، یا تو جو قصے بیان کر رہے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر ایسا لٹھ مار انداز ہے کہ بس ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیے کہ اچھا آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کریے، یہی صحیح دین ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ کوئی ہمیں بتا رہا تھا خاندان ہی میں کہ اکثر وہ جب جمعہ کے دن خطبہ کے لیے جاتے تھے تو امام صاحب بہت طویل خطبہ دیتے تھے، اور طویل خطبہ دینے کے بعد وہ ہمیشہ ایک شعر پڑھتے تھے کہ اب تک جو بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ شاید پہلے مصرع یہ ہو کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، اب تک جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یعنی ابھی تک اتنی لمبی جو بات کی گئی تھی آپ سے، ابھی تو یہ شروعات ہی تھی، ابھی تو یہ بات پوری مکمل ہوئی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بات کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ آپ اگر ان کی احادیث کو دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپ کے جو دعوتی خطبے ہیں یا جو آپ کا دعوت دینے کا انداز تھا، آپ دیکھیں نہایت ہی جامع، نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی پر اثر، یعنی سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے الفاظ بھی جادو کا اثر کرتے تھے، اسی لیے عربوں نے آپ پر الزام لگا دیا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ آپ جادوگر نہیں تھے، آپ کا انداز بیاں ہی ایسا تھا ماشاءاللہ۔ تو ایک دین کے داعی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت بڑا سبق ہے، جو کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو بعض اوقات بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کسی کا جو آپ کو کھینچ لاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو، اور آپ اس کی بات پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے خود فرمایا تھا کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے تھے کہ جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اس کے بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی،
آپ جتنے بھی قافلے آتے تھے حج کے دوران تو ہر قافلے سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور اسی لیے آپ اپنے ساتھ ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ان کو سپورٹ کرنے والے بھی کوئی ہیں، ان کے خاندان کا بھی کوئی شخص ہے، اور ابو بکر صدیق جو کہ ایک بہت ہی صاحب حیثیت اور مشہور باعزت سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ وہ علم انساب کے ماہر تھے، یعنی نسب کو جانتے تھے، تو قبیلوں کو بہت اچھی طرح وہ پہچانتے تھے، ان کا نسب نامہ بھی جانتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے تھے۔ اور رسول اکرم ہر حج کے موقع پر چاہے سامنے والا سنے یا نہ سنے، آپ جو ہے جا کر دعوت دینا آپ کی ذمہ داری تھی۔ ایون خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہم کو ایک سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ تیز بخار میں مبتلا تھے، اور آپ کو پتہ چلا کہ کوئی نیا قافلہ آیا ہے حج کے لیے، آپ اٹھ کر جانے لگے۔ آپ کو منع بھی کیا گیا، لیکن آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ قبیلہ میری بات سن لے، وہ قافلہ میری بات سن لے اور اسلام قبول کر لے یا ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو آپ دیکھیں آپ کو کیسی فکر تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی کہ آپ اپنی جان کھو دو گے اس فکر میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ آپ صرف بات کو پہنچا دیجیے۔ یہ پیچھے بھی سورہ میں فذکر کا ذکر کا لفظ آیا تھا، یہاں پر بھی ذکر کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں اس قرآن کے ساتھ نصیحت اور یاد دہانی، یہی رسول اکرم کا مشن تھا، اور میرا اور آپ کی زندگی کا مشن بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اور آپ ان کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے۔ جو جتنا غلط پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یا پھیلایا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات۔ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 13 سال تک تلوار ہی نہیں اٹھائی تھی مکہ میں، جب تک آپ دعوت دین دیتے رہے، اور اتنے کٹر مخالفین تھے آپ کے، اتنے کٹر مشرکین تھے جو اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، تو 13 سال تک تو تلوار ہاتھ میں لی ہی نہیں گئی۔ ایون مدینہ میں آنے کے بعد بھی پوری جنگ مدافعت میں لڑی گئیں۔ جنگ بدر آپ دیکھ لیجئے، خود رسول اکرم نہیں گئے حملہ کرنے کے لیے۔ جنگ احد دیکھ لیجئے، کفار مکہ آئے تھے۔ غزوہ خندق دیکھ لیجئے، کفار مکہ ہی لے کر آئے تھے 10,000 کا لشکر، رسول اللہ نہیں گئے تھے۔ تو اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہی نہیں، یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، بلکہ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا وہ اپنا ہی مذاق آپ اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے پہلے خطوط لکھے بادشاہوں کو، آپ نے لوگوں کو خطوط لکھ کر بھی دعوت دی، دور دراز کے لوگوں کو آپ نے زبانی دعوت بھی دی، ہر طرح سے آپ نے دعوت دی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ ڈرا دیجئے لوگوں کو، آپ نصیحت کر دیجئے۔ آپ صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں، آپ زبردستی کسی کو کھینچ کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ اور لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جو اپنی مرضی سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جائے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کریے۔ اب دیکھیں رسول اکرم طائف گئے، آپ حج کے موسم میں تمام قبائل سے ملتے رہتے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ پھر ایون آپ کا جو ہجرت کا سفر تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ابو بردہ اسلمی ان کے 100 لوگوں کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے، ان کو بھی دعوت دیا رسول اکرم نے، حالانکہ وہ غلط نیت سے آئے تھے ابو بردہ اسلامی، لیکن رسول اکرم کی دعوت پر انہوں نے اس کو فوراً قبول بھی کر لیا، اور الٹا رسول اکرم کے ساتھی اور سپورٹیو بن گئے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر دراصل واعظ اور نصیحت کی بات کی جا رہی ہے، جو فذکر کا لفظ ہے پھر وہ قابل غور ہے، جیسے ہم نے پچھلے سورے میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ واعظ، نصیحت، یاد دہانی، تذکیر، درس و تدریس، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنا زیادہ میڈیا نے، انٹرنیٹ نے آج ہم کو انوالو کر لیا ہے، تو آج کے دور میں یاد دہانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہم سب کی، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو یاد دہانی کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریے، ان کو تنبیہ کیجیے، ان کو خوشخبری سنائیے، کیونکہ آپ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ بس جب آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر دی جو آپ کے ذمہ تھی، اس کے بعد آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اگر سامنے والا قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی خود کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ تو بہرحال آپ ان کے اوپر زبردستی نہ کریے، اور ان کو عذاب کے بارے میں بھی بتا دیجیے اور جنت کے بارے میں بھی قبول کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جو کوئی اطاعت سے منہ موڑ کر کفر کا رویہ اختیار کرے گا، الا من تولی و کفر، تو جو کوئی اطاعت سے منہ موڑ کر کفر کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو نہایت ہی سخت عذاب دینے والا ہے اس کے کفر کی وجہ سے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر انسان کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے، اور ایمان انسان کو نجات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جو غور و فکر کرنے سے ایمان ہی میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح دین کے داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت، محبت اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے۔ ماننا نہ ماننا سامنے والے کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم آگے پیغام کو پہنچا دیں، لیکن خوبصورت انداز سے، بہترین طریقے سے، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اور اگر تم کو بحث کرنا ہی پڑے تو وجادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے کرو، یعنی ایون بحث و مباحثہ بھی کرنا ہے تو اس میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، اس میں بھی حسن ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا بھاگ نہ جائے بلکہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو اور گرویدہ ہو جائے۔ تو جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے سخت اور دائمی عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ لوٹ کر تم سب کو ہماری طرف آنا ہے۔ یہاں یہ جو بات ہے نا کہ اے رسول اکرم، اگر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کے پیچھے پڑیں، آپ کی تذلیل کریں، کوئی بات نہیں، ان کو سب کو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان سب کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اس نصیحت بھرے پیغام کو پہنچا دیجیے۔ جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے نپٹنا ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو یہاں پر جو ایاب کا لفظ آیا ہے کہ یعنی آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں، ایسا سمجھے کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ مکہ سے گئے مدینہ، اور مدینہ سے جب واپس آپ آئے تو وہ ذہاب ہے، اور جب وہاں یعنی آپ اپنے شہر سے آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو ذہاب ہے، جانا، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں مکہ تو یہ ایاب ہے، اور یہ لفظ اپنی جگہ واپس لوٹ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اپنے واپس لوٹنے کا ارادے کا دخل بھی نہیں ہے، یعنی آپ کا خود ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کو وہاں واپس لوٹ کر آنا ہی ہے، چاہے آپ کو نہیں بھی آنا تھا تو بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ تو آخرت جہاں ہم کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جانا ہی ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بہرحال ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا، اس وقت ہم ان سے یقیناً حساب لے لیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں حساب لیے بغیر نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حساب کتاب سے محفوظ رکھے۔ تو تمام مخلوق کو لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، قیامت کے دن وہیں سب اکٹھا ہوں گے، پھر انہوں نے جو کوئی اعمال انجام دیے ہوں گے اچھے یا برے، اس کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا حساب آسان کر دے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم سے سوال جواب بھی ہوئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے آسان حساب کی بات نہیں کی گئی؟ تو کہا کہ اے عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ کی جائے، بس معمولی پوچھ تاچھ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کا دفتر کھول دیا گیا تو پھر تو سمجھو وہ مارا گیا، یعنی اگر ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا تو پھر تو بہت مشکل ہوگی۔ تو آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس دفتر جو بھی اس کی جو رپورٹ ہوگی، جو اس کا عمل نامہ ہوگا، اس پر سرسری سی نظر ڈال دی جائے۔ تو اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو آسان حساب کی دعا ہم کو اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم کو غور و فکر کی دعوت دے اللہ تعالیٰ۔ اور ہماری ذمہ داری، میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو یاد دہانی کروائیں، واعظ و نصیحت کریں، خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور سب سے پہلے ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں، کیونکہ سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے، یعنی جس جگہ سے آپ نکلے تھے وہاں آپ کو واپس آنا ضروری ہے۔ تو ہماری اصل جو ہے وہ تو آخرت تھی نا، ہم کو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ ہماری ٹیمپرری لائف ہے اصل میں دیکھا جائے تو آخر کر واپس آنا آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ اصل جو ڈیسٹینیشن ہے ہمارا وہ آخرت ہے۔ شروعات بھی ہماری وہاں سے ہوئی تھی، لوٹنا بھی ہم کو وہیں پر ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جو دنیا ٹیمپریری ہے، جو دنیا عارضی ہے، اس میں دل لگا کے کیا فائدہ بھلا؟ جو اصل اپنی جگہ ہے لوٹنے کی، جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہوگا، تو اس گھر کے لیے کیوں نہ ہم سامان ڈیکوریٹ کریں، اس گھر کے لیے کیوں نہ ہم سامان تیار کریں نیک اعمال کے ذریعے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور بہترین گھر آخرت میں دے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے پھر ہم کو دنیا میں دل نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ دنیا میں ہم کو رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، اور فکر ہم کو اس دن کی ہونی چاہیے، آخرت کی۔ تو پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس صورت کے آخری پارٹ سے، کہ ہم قدرتی مناظر پر غور و فکر کریں، روزانہ کوئی ایک وقت ہم ضرور نکالیں، کہ کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ آسمان کی طرف نظر ڈال کر
غور کریں اور اس کے وہ کتنا وسیع ہے آسمان، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو یقین جانیں کہ ہمارے جو ایمان کی کیفیت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، سبحان اللہ، کہ وہ پہاڑوں کو مسخر کر سکتا ہے ہمارے لیے، اس نے دریا بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، زمین ہموار کر دی، آسمان بنایا۔ کہ وہ انسان کو کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور پھر ہم کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کریں، اور ہماری ذمہ داری کہ ہم غور و فکر سے کام لیں، قرآن میں بھی غور و فکر کریں اور زمین اور آسمان میں بھی غور و فکر کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں غور و فکر اور تدبر کی تو بہت ہی کھلم کھلا دعوت دی گئی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن کی آیاتیں بھی ہمیں آخرت کی طرف لے جاتی ہیں، ہمارے یقین میں اضافہ کرتی ہیں، اور قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل میں تبدیلی آتی ہے، الحمدللہ۔ اور واقعی میں کبھی آپ لوگوں نے وہ نظارہ کیا ہوگا کہ جب ہم پلین میں بیٹھتے ہیں اور آپ پلین کی کھڑکی کھولتے ہیں اور اگر دن کا وقت ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بادل نظر آتے ہیں نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں کہ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم خلا میں سفر کر رہے ہیں اور یہ انسان کو دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کیسے انسان نے پلین ایجاد کیا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کو، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور وہ کچھ یعنی انسان کو یہ توفیق دے گا کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہیں، ایسی سواریاں پیدا کرے گا، پہلے سے قرآن میں یہ بات موجود تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں عقل حیران اور دنگ ہے کہ کیسی کیسی سواریاں انسان نے پیدا کر لی۔ تو جب آپ پلین سے اوپر کا منظر دیکھیں گے، خلا کا منظر، تو آپ کے ایمان کی کیفیت بالکل کچھ اور ہوگی۔ تو پلین میں بیٹھ کر بھی غور و فکر کیا کریں کبھی، جب یہاں سے ہم ٹریول کرتے ہیں، اپنی کنٹریز جاتے ہیں، تو آسمان کی طرف بھی دیکھیں خلا میں، نیچے زمین کی طرف بھی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کیسے نیچے کا منظر نظر آتا ہے۔ جب پلین اوپر اڑتا ہے تو کیسے کاریں اتنی چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں، اتنا بڑا ہیوج سٹی اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر غور و فکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور دل خود بخود خشوع سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دل مردہ ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر بے اختیار ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے آگے ہم نے فوراً سر جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، یہ عادت ہمارے اندر پختہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے، اور ہماری جو بھی زندگی گزرے دنیا میں تذکیر کرتے ہوئے، یاد دہانی کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے گزرے، اپنے آپ کو بھی، اپنی ذات کو بھی نصیحت کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔